وسلم قال في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اصلاح معاشرہ کانفرنس میں دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے طلباء، کل کے علماء، منبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریلی شریف سے آ کر میں نے بھو پرساد میں کوئی چندے کی اپیل نہیں کی ہے، میں نے آپ کو سلام کیا ہے۔ سلام تو سلام کرنا ہے سنت، اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ مولانا عیسیٰ رضوی صاحب، بھو پرساد میں 2 مرتبہ سلام کرنا پڑتا ہے، تب جا کر جواب ملتا ہے۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو نقیب اجلاس یعنی حبیب رحمان، اللہ کی برہان، مالک فیضان، محبوب ذیشان، صاحب قرآن، یعنی وجہ تخلیق کونین، سکون دارین، المزین بکل زین، المنزہ من کل عیب والشین، جاد الحسن والحسین،
یعنی نبی الانبیاء، عظیم الرجا، عمیم الجود والعطاء، ماحی الذنوب والخطا، شفیعنا یوم الجزا، یعنی سر اللہ المخزون، در اللہ المکنون، عالم ما کانا وما یکون، یعنی نور الافئدۃ والعیون، یعنی صاحب معراج، مالک تاج، جن کا ہر دور میں رہا ہے راج، یعنی باعث بعثت کائنات، نور کونین جن کی ذات، جن کی بات اللہ کی بات، روح موجودات، کان احسانات، جامع الصفات، اول مخلوق، صاحب اسرا، صاحب مقام دنا فتدلا، یعنی جن کی غلامی، تاج شاہی، نجات کی ضامن جن کی گواہی، جن کی ہر بات وحی خدا بندی، یعنی جن کے سر پر ورفعنا لک ذکرک کا سہرا، جن کی کمر میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا پٹکا، جن کا راز فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جن کی حقیقت اصلیہ لقد راء من آیات ربہ کبرا، جن کی چشمان کرم کی یہ شان کے ما زاغ البصر وما طغا، جن کے دست رحمت کا یہ رتبہ کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جن کے ناز کی حقیقت لا اقسم بہذا البلد، جن کے سفر کا مقام سبحان الذی اسرا، جن کی عبادت کی یہ شان کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی شفیع یوم النشور پت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ اور درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مرشد برحق سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، موید ملت طاہرہ، صاحب تصانیف کثیرہ، حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد چہرہ ہے نور کا۔ اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اے رضا، یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں
کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا، محو نوا تم بھی، موسم کے بدلاؤ سے آپ نہ بدلنا، میں آپ کی نقل و حرکت پر پوری نظر رکھے ہوئے ہوں۔ گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا، محو نوا تم بھی، اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا، اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا، نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا، مہک اٹھے ہیں میرے دوستان گل کے دل بوٹے، میرے سرکار آنے کی عنایت ہو تو کیا کہنا، میرے سرکار آنے کی عنایت ہو تو کیا کہنا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سوچتا ہی ہوں کہ افراتفری کے اس ماحول میں بھو پرساد علاقے میں، نیپال کے قرب میں، اس کوردا علاقے میں اپنی تقریر کا آغاز کہاں سے کروں؟ لوگ سنسکرت میں، انگریزی میں اپنے اپنے کمال حبیب گوہر کے سامنے اپنے جوہر دکھا کر بیٹھ گئے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں، تو میں انڈیا کے اس آخری شہر سیتا مڑھی، نیپال کے بارڈر پر اس دور سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ جب اس ملک کی سرحدات پر مسلمانوں کا دور اقتدار تھا، مسلمانوں کا دور اختیار تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی، اس ملک کو انگریزوں کی نظر لگ گئی۔ نظر اچھی بھی ہوتی ہے، نظر بری بھی ہوتی ہے، نظر بد بھی ہوتی ہے، نظر حق بھی ہوتی ہے، نظر اچھی بھی ہوتی ہے، نظر بری بھی ہوتی ہے۔ حضور محدث اعظم پاکستان سے مولانا سردار احمد صاحب سے کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ حضور نظر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اپنے اس جواب میں لکھا کہ نظر حق ہے، نظر لگتی ہے۔ فرمایا کہ میں اسکول کا ایک اسٹوڈنٹ تھا اور ایف اے کی میں تیاری کر رہا تھا، تحصیلداری کے کورس کی میں تیاری کر رہا تھا۔ ایسے عالم میں اپنے کلیگ کے ساتھ ہاسٹل میں شام کے وقت کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ایک اعلان ہوا کہ سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی کے صاحبزادے حجت الاسلام کا مناظرہ آج بعد عشاء اشر فعلی تھانوی سے علم غیب مصطفیٰ پر ہوگا۔ بولے یہ اعلان میں نے سنا
اور میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج مولویوں کی میچ ہوگی، چلو آج مولویوں کی میچ دیکھنے چلتے ہیں۔ اپنے جواب میں نے کہا کہ میں نے جب حجت الاسلام کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ حجت الاسلام کی نظر میرے چہرے پر پڑی، بس ایسا محسوس ہوا کہ حجت الاسلام کی مجھے نظر لگ گئی۔ فرمایا نظر حق ہے، نظر لگتی ہے۔ مناظرے کے بعد مولانا سردار احمد محدث اعظم پاکستان حجت الاسلام کے پاس گئے اور کہا حضور آپ کے دلائل اور آپ کا چہرہ اور آپ کی حقانیت دیکھنے کے بعد اب میرا جی نہیں لگتا کہ میں دنیاوی تعلیم حاصل کروں۔ حضور آپ مجھے اپنے ساتھ بریلی شریف لے چلیے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا سردار احمد حجت الاسلام کے ساتھ بریلی آئے اور اتنے زبردست عالم دین بنے، اتنے زبردست عالم دین بنے۔ انہوں نے فرمایا کہ نظر حق ہے، نظر لگتی ہے، مجھے حجت الاسلام کی نظر لگ گئی۔ حجت الاسلام کی نظر نے میری دنیا بدل دی۔ اے لوگوں، نظر حق ہے، نظر لگتی ہے۔ بد نظر والوں سے بچو، اچھی نظر والوں کے قریب رہا کرو۔ اس ملک کو انگریزوں کی نظر لگ گئی، کسی صورت سے انگریز اس ملک پر قابض ہو گیا۔ اب انگریز اس ملک پر کیسے قابض ہوا یہ ایک بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، میں تفصیلی گفتگو آج عرض نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس ملک پر انگریز کسی صورت سے قابض ہو گیا۔ جب انگریز اس ملک کے کرسی اقتدار پر براجمان ہوا تو انگریزوں نے اقتدار میں آنے کے بعد، پاور میں آنے کے بعد دیکھا کہ اس ملک میں دو قومیں بڑے شیر و شکر ہو کر رہا کرتی ہیں، بڑے میل ملاپ سے رہا کرتی ہیں، بڑے محبت و پریم کے ساتھ اس ملک میں دو قومیں رہا کرتی ہیں، ہندو مسلمان۔ اب انگریزوں نے ایک چال چلی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، جب تک ان میں اختلاف پیدا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہم اس ملک پر حکومت نہیں کر سکتے ہیں۔ انگریزوں نے ایک چال چلی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، اختلاف ڈالو اور راج کرو کی بنیاد پر انگریزوں نے ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت پیدا کرنے کا کام کیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں نے مسلمانوں سے نفرت پیدا کرنے کا کام کیا۔ جب انگریز ہندو مسلمان کے درمیان نفرت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اب انگریزوں نے ایک چال اور چلی کہ ان میں کئی نئی قومیں بنا دی، کئی نئے دھرم بنا دیے، اختلاف پیدا کر دیا، کنٹروورسی پیدا کر دی۔ اب میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ اب انگریزوں نے ایک چال اور چلی کہ اس ملک کو ہم نے چھینا ہے مسلمانوں سے، اب مسلمانوں میں کیسے اختلاف پیدا کیا جائے، مسلمانوں میں کیسے کنٹروورسی پیدا کی جائے۔ اب انگریزوں نے مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو تلاش کیا اور کچھ لوگوں کو تلاش کر کے ایک عقیدہ قوم کو دلوایا کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس وقت کے اخبارات میں جب یہ عقیدہ چھپا، انگریز کے دلالوں نے جب مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے یہ عقیدہ قوم کو دیا، یہ عقیدہ اخبارات میں چھپا، اس وقت کے رسائل میں چھپا، اس وقت کے جرائد میں چھپا، جب یہ عقیدہ قوم تک پہنچا تو غیر منقسم ہندوستان میں ایک انقلاب آ گیا۔ ہر چہار جانب علماء سر سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اے لوگوں، میں اس حقیقت کو کہتے ہوئے ذرا بھی میں کوئی ہچک محسوس نہیں کرنا چاہتا کہ سب سے پہلے اس عقیدہ باطل کے مقابلے میں جواب دینے کے لیے سب سے پہلے اگر کسی نے میدان میں اتر کے میٹنگیں کی تھی، مشورے کیے تھے، جواب دینے کی تیاریاں کی تھی تو وہ علماء بہار تھے۔ علماء بہار میدان میں اتر پڑے اور علماء بہار نے کہا ہم اس کا جواب دیں گے۔ اب علماء بہار میٹنگیں کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، جواب دینے کی
تیاریاں کر رہے ہیں، ایسے عالم میں علماء بہار جواب دینے کی تیاریاں کر ہی رہے تھے کہ علماء غیر منقسم پنجاب کھڑے ہو گئے۔ علماء پنجاب نے کہا ہم اس کا جواب دیں گے۔ اب علماء پنجاب مشورے کر رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں، جواب دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ایسے عالم میں علماء سرہند کھڑے ہو گئے، علماء سندھ کھڑے ہو گئے، اور علماء سندھ نے کہا ہم اس کا جواب دیں گے۔ علماء سندھ مشورے کر رہے ہیں، ایسے عالم میں علماء کرناٹکا کھڑے ہوئے، علماء کیرل کھڑے ہوئے۔ اب تحریک زور پکڑنے لگی، تحریک آگے بڑھنے لگی۔ اب ان ادیان باطلہ اور انگریز کے دلالوں کا جواب دینے کے لیے تحریک آگے بڑھ رہی ہے۔ علماء غیر منقسم بنگال کھڑے ہو گئے، علماء بنگال نے کہا ہم اس کا جواب دیں گے۔ اب علماء بنگال مشورے کر رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں، جواب دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، مگر اے لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کوئی ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا، کوئی حوصلہ نہیں جٹا پا رہا تھا، کوئی جرت نہیں کر پا رہا تھا کہ انگریز کے دلالوں کا کوئی جواب دے سکے۔ ایسے عالم میں بریلی کی دھرتی پر ایک 19 سال کا نوجوان مولانا احمد رضا نام کا رہا کرتا تھا۔ ایک 19 سال کا نوجوان مولانا احمد رضا نام کا بریلی کی سرزمین پر رہا کرتا تھا۔ اس کو جلال آ گیا اور وہ جلال کے عالم میں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ کب تک مشورے کرتے رہو گے، کب تک میٹنگیں کرتے رہو گے، کب تک جواب دینے کی تیاریاں کرتے رہو گے، ان گستاخان رسول کا جواب کب دو گے؟ ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جرات کے ساتھ بریلی کی دھرتی سے ایک 19 سال کا نوجوان مولانا احمد رضا نام کا کھڑا ہو گیا، اور انہوں نے حوصلے کے ساتھ ایک عقیدہ قوم کو دیا تھا۔ اب اس عقیدہ باطل کے مقابلے میں بریلی سے مولانا احمد رضا نے کوئی نیا عقیدہ پیش نہیں کیا تھا، بلکہ وہ پرانا عقیدہ لے کر کھڑے ہو گئے تھے، جو عقیدہ صدیق اکبر کا تھا، جو عقیدہ فاروق اعظم کا تھا، جو عقیدہ عثمان غنی کا تھا، جو عقیدہ مولا علی کا تھا، جو عقیدہ غوث اعظم کا تھا، جو عقیدہ امام اعظم کا تھا، جو عقیدہ معروف کرخی کا تھا، جو عقیدہ شیر شبلی کا تھا، جو عقیدہ حضرت خواجہ غریب نواز کا تھا، جو عقیدہ سیدنا شاہ برکت اللہ کا تھا، جو عقیدہ مخدوم بہاری کا تھا، جو عقیدہ سیدنا شاہ آل رسول کا تھا، جو عقیدہ سیدنا ابو الحسین احمد نوری کا تھا، جو عقیدہ حضرت میر عبد الواحد بلگیرامی کا تھا، اب وہ عقیدہ لے کر بریلی کی دھرتی سے ایک 19 سال کا نوجوان مولانا احمد رضا نام کا کھڑا ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ فاضل بریلوی نے فرمایا خدا کی قسم ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال نہیں آئے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ وہ کہتے تھے کہ نماز میں اگر نبی کا خیال بھی آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، اور بریلی کا تاجدار یہ پیغام دے رہا تھا کہ خدا کی قسم نماز نام ہے خیال مصطفیٰ میں ڈوب جانے کا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تم قیام کرو گے تو خیال آئے گا کہ نماز میں نبی نے قیام ایسے کیا تھا، جب تم رکوع میں جاؤ گے تو خیال آئے گا کہ نماز میں نبی نے رکوع ایسے کیا تھا، جب تم سجدہ کرو گے تو خیال آئے گا کہ نماز میں نبی نے سجدہ ایسے کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ نماز میں اگر نبی کا خیال بھی آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب بریلی کا تاجدار یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ نماز نام ہے خیال مصطفیٰ میں ڈوب جانے کا۔ کوئی جائیداد کا معاملہ نہیں تھا، کوئی زمین کا معاملہ نہیں تھا، کوئی بینک بیلنس کا معاملہ نہیں تھا، خدا کی قسم معاملہ تھا تو عقیدے کا معاملہ تھا۔ ایسے دور میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمارے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ ہر حکومت کا یہ مزاج رہا ہے کہ ایک معاملے سے ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ دوسرا مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے۔ چونکہ وہ امریکہ میں رہ کے آئے ہیں عیسیٰ رضوی،
تو ان کی انگریزی کو سن کر میں بھی کچھ انگریزیا گیا ہوں، دھوسیا نہیں گیا ہوں، انگریزیا گیا ہوں۔ یہ وہاں رہتے ہیں، میں جاتا ہوں، ان کو فون کیا تو رات میں رمضان کا مہینہ تھا، سحری کھا کے سو گئے تو فون ہی نہیں اٹھایا۔ اور ہم نے کہا بھائی بہار کی بات اور ہے، یہاں تو بہار کی بہار، لیکن امریکہ میں آ گئے تو اب سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کون سا ہندوستانی آ گیا فون کر رہا ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، اس دور میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمارے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی اور للکار کر فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو نماز میں نبی کا خیال لانا کو تم کہتے ہو کہ نماز نہیں ہوگی، اے وہ لوگوں جو علم غیب نبوت کا انکار کرتے ہو، اے وہ لوگوں جو رسول اللہ کو مر کر مٹی میں مل جانے والا کہتے ہو، اے وہ لوگوں جو رسول اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرتے ہو، فرماتے ہیں کہ اگر تم مصطفیٰ کو مر کر مٹی میں مل جانے والا کہو گے، اگر رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کرو گے تو احمد رضا کا جملہ سن لو، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس خاندان اعلی حضرت حضور توصیف رضا خان صاحب قبلہ۔ ہر حکومت کا یہی مزاج رہا ہے کہ وہ ایک معاملے سے ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ دوسرا مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے۔ انگریز برٹش یہ مزاج لے کر آیا تھا، انہوں نے کچھ دن کے بعد پھر ایک عقیدہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے، اپنے دلالوں کے ذریعے ایک عقیدہ قوم کو اور دلوایا تھا کہ محمد یا علی جس کا نام ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ جب یہ عقیدہ قوم کو دیا گیا تو بریلی کی دھرتی سے امام احمد رضا پھر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس عقیدہ باطل کے مقابلے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات النبی ہونے پر ایسے دلائل و براہین کے انبار لگا دیے ہیں کہ آج تک دنیا بدعقیدیت، دنیا وہابیت، دنیا دیوبندیت، دنیا چکڑالویت، دنیا بدعقیدیت تڑپ رہی ہے، پھڑا رہی ہے، مگر فاضل بریلوی کے دلائل و براہین کے سامنے وہ ٹھہر نہیں پا رہے۔ پھر انگریزوں نے اسی اپنی چال پر عمل کرتے ہوئے اپنے دلالوں کے ذریعے ایک عقیدہ قوم کو اور دلوایا تھا کہ ان کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، وہ غیب کی خبر نہیں جانتے، ان کو علم غیب نہیں۔ جب علم غیب نبوت کا انکار کیا گیا تو بریلی کی دھرتی سے امام احمد رضا پھر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے علم غیب نبوت پر ایسے دلائل و براہین کے انبار لگا دیے ہیں کہ آج تک دنیا بدعقیدیت فاضل بریلوی کے دلائل و براہین کا وہ کوئی جواب نہیں دے پا رہی ہے۔ یہ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انگریزوں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے، اپنے دلالوں کے ذریعے پھر ایک عقیدہ قوم کو اور دیا تھا کہ وہ نور نہیں ہے، نور محمدی کا انکار کیا گیا کہ وہ نور نہیں ہے، اللہ کا نور نہیں ہے۔ جب نور محمدی کا انکار کیا گیا، اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی انگریزوں کے دلال نور محمدی کا انکار کر رہے تھے اور آج بھی امریکہ کا دلال پیس ٹی وی کے ذریعے نور محمدی کا انکار کر رہا ہے۔ اے لوگوں، کل بھی انگریزوں کی دلالی ہو رہی تھی اور آج بھی لوگ اسلامی لبادہ اوڑھ کر انگریزوں کی دلالی کر رہے ہیں اور مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں جب ان کے پورکھوں نے نور محمدی کا انکار کیا تھا
تو بریلی کی دھرتی سے امام احمد رضا کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نور محمدی پر ایسے دلائل و براہین کے انبار لگائے کہ آج تک دنیا بدعقیدیت، دنیا وہابیت، دنیا دیوبندیت و نجدیت آج تک تڑپ رہی ہے، پڑپڑا رہی ہے، مگر فاضل بریلوی کے دلائل و براہین کا وہ کوئی جواب نہیں لا پا رہی ہے۔ دیکھیں ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بس ایک سرسریا چھوڑ دی کہ صاحب گاؤں میں ڈکیتی پڑ گئی ہے۔ یہ تمہاری پپوتی تھوڑی ہے کہ ڈکیتی پڑ گئی، کوئی آسانی سے ڈکیتی پڑتی ہے؟ ڈکیتی جب پڑتی ہے تو گھر کا بھیدی لنگا ڈھاتا ہے۔ لوگوں اگر مال چلا جائے تو کوئی بات نہیں، مال پھر آ جائے گا، مگر کوئی تمہارے ایمان پر ڈکیتی نہ ڈالنے پائے۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے علماء کی تقریریں سنا کرو۔ یہ راتیں روز روز نہیں آیا کرتی ہیں۔ آپ کے اس علاقے میں یہ پہلی مرتبہ جلسہ ہوا تو کسی کے پیٹ میں درد ہو گیا ہے اور وہ اپنے درد کو اس طریقے سے لوگوں میں شیئر کر رہا ہے کہ گاؤں میں ڈکیتی پڑ گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس گاؤں سے جملہ آفات و بلیات اور آفات ناگہانی زمینی و آسمانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو محفوظ فرمائے۔ اور میں اس علاقے کی مرد عورت بچہ بوڑھا جوان جملہ مسلمانان اہل سنت و جماعت اور جملہ حاضرین اور اس علاقے کے عامت المسلمین سب کی جان مال عزت آبرو سب خدا اور رسول کو سپرد کرتا ہوں۔ الہ العالمین سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اگر یہ ریومر نہ پھیلایا ہوتا کہ ڈکیتی پڑ گئی تو اتنی اچھی دعا نہیں ملتی۔ اب بات میری کہاں سے کہاں نکل گئی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت بھی نور محمدی کا انکار کیا گیا تھا۔ آج بھی لوگ امریکہ کی دلالی کر رہے ہیں۔ 2005 میں میں دبئی کے دورے پر تھا، ایک پینٹ پہنے ہوئے ناہنجار مطلق، ٹائی لگائے ہوئے، شرٹ ان کیے ہوئے، لوگوں کے یہاں گھر گھر جا جا کر 20-20 درہم چندہ کرتا پھر رہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ٹی وی چینل نہیں ہے، ٹی وی چینل ہم بنانا چاہتے ہیں۔ 20-20 درہم اور 100 درہم کا چندہ لینے والا آج اتنا بڑا کیسے بن گیا کہ 32 کروڑ درہم لگا کر اس نے ایک ٹی وی چینل بنا دیا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کا ٹیلی فون آیا، امریکہ کا آ گیا، عرب کے لوگ تو ان کے غلام ہیں نا۔ شیخ محمد کے پاس فون آیا کہ یہ ہمارے کام آنے والا شخص ہے، یہ ٹی وی چینل بنانا چاہتا ہے، دے دو۔ تو $20 ملین شیخ محمد نے اس کو دیے، $20 ملین، اور اس سے وہ ٹی وی چینل بنا۔ جب مال وہاں سے آئے گا تو عقیدہ تمہارا ہی، تمہارے عقیدے کی حفاظت ہوگی تو ان کا عقیدہ پھیلایا جائے گا۔ مال وہاں سے آ رہا ہے، امریکہ کے اشارے پر آ رہا ہے۔ اے لوگوں، کل بھی انگریزوں کی دلالی کرنے والے ہندوستان میں تھے اور آج بھی انگریزوں کی دلالی کرنے والے ہندوستان میں موجود ہیں۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی نور محمدی کا انکار کیا جا رہا ہے۔ جب نور محمدی کا انکار کیا گیا تو بریلی کی دھرتی سے امام احمد رضا پھر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نور محمدی پر ایسے دلائل پیش کر دیے ہیں کہ آج تک دنیا بدعقیدیت فاضل بریلوی کے دلائل کے سامنے وہ ٹھہر نہیں پا رہی ہے۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ میری معرفت ہو، میں پہچانا جاؤں، تو اللہ تعالی نے اپنے نور سے ایک نور ظاہر فرمایا اور فرمایا ھذا محمد الرسول اللہ۔ اس نور سے آواز آئی لا الہ الا اللہ۔
اللہ نے اس نور کے 4 حصے کیے. ایک حصے سے عرش و کرسی کو پیدا فرمایا, ایک حصے سے جنت دوزخ کو پیدا فرمایا, ایک حصے سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. تو میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ خدا کے نور سے پیدا اور ساری کائنات مصطفیٰ کے نور سے پیدا. اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اللہ نے اس نور کو خاص مقام قرب میں رکھا اور جبریل امین کو حکم دے دیا کہ زمین میں جا. پہلی مرتبہ حضرت جبریل امین زمین میں تشریف لائے, مٹی اٹھائی, اللہ کی بارگاہ میں اس مٹی کو پیش کیا. اللہ نے اس مٹی کو ماء معین اور کوثر و تنیم میں حل کیا اور حضرت آدم کا مٹی کا پتلا تیار فرما دیا. اے لوگو, اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا مٹی سے. اللہ نے حضرت آدم کا مٹی کا پتلا بنایا مٹی سے. جب اللہ نے حضرت آدم کا پتلا مٹی سے بنایا تو پاؤں کاہے سے بنایا مٹی سے. اللہ نے حضرت آدم کا ہاتھ کاہے سے بنایا مٹی سے. اللہ نے حضرت آدم کی کلائی کاہے سے بنائی مٹی سے. اللہ نے حضرت آدم کا بازو بنایا مٹی سے. اللہ نے حضرت آدم کا شانہ بنایا مٹی سے. اللہ نے حضرت آدم کا سر بنایا مٹی سے. اللہ نے انسان کے کان بنائے مٹی سے. اللہ نے انسان کی ناک بنائی مٹی سے. اللہ نے تمہاری زبان بنائی مٹی سے. اللہ نے تمہاری آنکھ بنائی مٹی سے. اللہ نے تمہاری آنکھ کی پتلی بنائی مٹی سے. اے لوگوں, میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے تمہاری آنکھ کی پتلی تو بنائی مٹی سے. خدا کی قسم, اللہ نے تمہاری آنکھ کی پتلی میں ایک چھوٹا سا نور کا نقطہ رکھ دیا. اللہ نے تمہاری آنکھ بنائی مٹی سے, پتلی بنائی مٹی سے, آنکھ کا ڈھیلا بنایا مٹی سے. اللہ نے آنکھ مٹی سے بنائی, آنکھ کی پتلی میں ایک چھوٹا سا نور کا نقطہ رکھ دیا. اس نور کے نقطے کا یہ کمال ہے کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں اور یہاں دیکھ رہے ہیں. میں یہاں بیٹھا ہوں, وہاں دیکھ رہا ہوں. اے لوگو, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے تمہاری آنکھ میں ایک چھوٹا سا نور کا نقطہ رکھ دیا. اس نور کے نقطے کا یہ کمال ہے کہ آپ زمین پر بیٹھے ہیں, بس تھوڑا سا سر اٹھایا, آسمان دیکھ لیا. اے لوگو, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے تمہاری آنکھ میں ایک چھوٹا سا نور کا نقطہ رکھ دیا. اس نور کے نقطے کا یہ کمال ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ کر آسمان دیکھ لیتے ہیں. جب تمہاری آنکھ میں ایک چھوٹے سے نور کے نقطے کا یہ کمال ہے کہ تم زمین پر بیٹھ کر آسمان دیکھ لیتے ہو, تو وہ تو نور علی نور ہے. ان کو تو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے, تو کیا وہ مدینے میں رہ کر سیتامڑھی والوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ جب تمہاری آنکھ میں ایک چھوٹے سے نور کے نقطے کا یہ کمال ہے تو وہ تو نور علی نور ہے. ان کو تو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے. جب تم زمین پر بیٹھ کر آسمان دیکھ سکتے ہو تو وہ مدینے میں رہ کر ہندوستان میں دیکھ سکتے ہیں. اے لوگوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہاری آنکھ میں نور نہ ہوتا تو کیا تمہاری آنکھ دیکھتی؟ یہ نور کا کمال ہے کہ تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے. اگر تمہاری آنکھ میں نور نہ ہوتا تو تمہاری آنکھ
دیکھنے کے لائق نہ ہوتی، تمہاری آنکھ دیکھ نہ پاتی، تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ اسی نور کے نقطے کا کمال ہے کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اے لوگو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری آنکھ میں یہ جو نور کا نقطہ رکھا ہے، خدا کی قسم یہ بھی میرے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے کہ تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے۔ لوگ اپنی آنکھ میں نور مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کو نور نہیں مانتے ہو۔ اپنی آنکھ میں آپ نور مانتے ہو مگر مصطفیٰ کو نور نہیں مانتے ہو۔ اے لوگو، تمہاری آنکھ میں نور یہ بھی میرے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے کہ تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہاری آنکھ دیکھتی ہے نا؟ بولو بھائی، تمہاری آنکھ دیکھتی ہے کہ نہیں دیکھتی ہے؟ زور سے بولو، دیکھتی ہے کہ نہیں دیکھتی ہے؟ دیکھتی ہے نا؟ جب تمہاری آنکھ دیکھتی ہے تو یہ اراکین اجلاس نے کوئی اتنا موٹا پردہ نہیں لگایا ہے، یہ بہت پتلا سا پردہ لگا ہوا ہے۔ اس پردے کے پیچھے دیکھ کر بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ اس پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ سے یہی تو کہنا چاہتا کہ آپ دیکھنے جا رہے ہیں، مگر نہیں، یہی بیٹھ کے دیکھنا ہے، جا کے دیکھنے جا رہے، سمجھ جائے دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ لوگوں، میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک تمہاری آنکھ کے سامنے کوئی دیوار نہ آ جائے، جب تک تمہاری آنکھ کے سامنے کوئی پردہ نہ آ جائے، اس وقت تک تمہاری آنکھ دیکھتی رہے گی۔ آنکھ کے سامنے ایک پردہ آ گیا، آنکھ کا کام ختم ہو گیا۔ آنکھ کے سامنے ایک دیوار آ گئی، آنکھ کا کام ختم ہو گیا۔ مگر اے لوگو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی آنکھ تھی کہ مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور مدینہ شریف سے 300 میل کی دوری کے فاصلے پر مقام نہاوند میں کفر اسلام کی جنگ ہو رہی ہے، اور سپہ سالار اعظم حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ساریہ سے تھوڑی سی بھول ہو گئی، تھوڑی سی چوک ہو گئی، کفار پہاڑ سے حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم مقام نہاوند سے 300 میل کی دوری کے فاصلے پر مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ بس وہیں سے پکار اٹھے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی آنکھ تھی کہ بیٹھے ہیں مدینے میں، دیکھ رہے ہیں مقام نہاوند میں؟ نعرہ تکبیر۔ حضرات جماعت اہل سنت کے عظیم قداور خطیب اعظم عالم علامہ ابو الحقانی صاحب قبلہ کی آمد ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ ابو الحقانی صاحب قبلہ حافظ احادیث کثیرہ، حضرت علامہ مفتی راحت احسان صاحب قبلہ برکاتی، علماء اہل سنت۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، اطمینان پیدا کیجئے، سکون پیدا کیجئے۔ اب ظاہر ہے کہ اب آپ کو مولانا ابو الحقانی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ظاہر ہے کہ اب ان کا خطاب نایاب اقوام اہل سنت کو دستیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کی تقریروں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مسلک حق، مذہب مہذب، مسلک اہل سنت و جماعت اور بالخصوص مسلک اعلی حضرت کی طرف جو اشاعت فرمائے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم مقام نہاوند سے 300 میل کی دوری کے فاصلے پر مسجد نبوی میں مدینہ شریف میں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، وہیں سے دیکھ رہے ہیں
فرمایا اے ساریا پہاڑ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی آنکھ تھی کہ بیٹھے ہیں مدینے میں دیکھ رہے ہیں مقام نہاون؟ میں یہی تو کہنا چاہتا تھا کہ فاروق اعظم کی آنکھ کا تعلق صرف روح سے نہیں تھا، خدا کی قسم فاروق اعظم کی آنکھ کا تعلق مصطفیٰ کی روحانیت سے ہو گیا ہے۔ بیٹھے ہیں مدینے میں دیکھ رہے ہیں مقام نہاون۔ جب یہاں تک آپ برداشت کر گئے تب آگے بڑھ کر میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، اور آگے بڑھ کے سوچئے کہ بغداد کا ایک مقدس میدان ہے، بغداد شریف کے ایک مقدس میدان میں ایک منبر شریف بچھا ہوا ہے، 60,000 کا مجمع نگاہ کے سامنے لگا ہوا ہے۔ غوث اعظم اس منبر شریف پر رونق افروز ہیں، تقریر فرما رہے ہیں۔ تقریر کرتے کرتے غوث اعظم کی مقدس زبان سے ایک جملہ نکلا کہ قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اس وقت غوث اعظم کی مجلس پاک میں 20,000 علماء موجود تھے اور 13,000 اولیاء کرام تشریف فرما تھے۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، تمام اولیاء نے اپنی اپنی گردنیں جھکا دی۔ آپ کے مجلس پاک میں ایک بزرگ تھے، ایک ولی کامل تھے جن کا نام تھا علی بن ہیتی۔ اس کو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے نقل فرمایا ہے 2 کتابوں میں، اور وہاں سے بیاس سے مولانا اقبال نوری صاحب نے لا کے اپنے شمع شبستان میں بھی چھاپ دیا جی۔ اب اس میں کیا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اعلی حضرت فاضل بریلوی کے علم و فضل و کمال کو ہم اور آپ کیا جان سکتے ہیں۔ بغداد مقدس میں غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، تمام اولیاء اپنی اپنی گردنیں جھکا رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا علی بن ہیتی، وہ اپنے مقام سے اٹھے، کھڑے ہو گئے، قریب آئے اور قریب آئے اور قریب آئے، منبر شریف پر بیٹھ گئے اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے، غوث اعظم کے قریب آ گئے، غوث اعظم کا قدم پکڑا، اپنی گردن جھکا کر غوث اعظم کا قدم اپنی گردن پر رکھ لیا۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایسے مقام پر تم پھنس جاؤ جہاں کوئی درندہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہو، علی بن ہیتی کا نام لے دینا، کوئی درندہ تمہارے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایسے مقام پر تم پھنس جاؤ جہاں مچھر بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہوں، علی بن ہیتی کا نام لے دینا، کوئی مچھر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لوگوں، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ علی بن ہیتی کے نام کو یہ مقام کیسے مل گیا ہے؟ تو خدا کی قسم یہ برکت ہے غوث اعظم کے مقدس قدم کی کہ علی بن ہیتی کے نام کو یہ مقام و منصب مل گیا۔ اے لوگوں، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم جس وقت بغداد کے میدان میں تقریر کر رہے تھے، اب مولانا ابوالحقانی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو صدام حسین کی ایک غلطی کا میں آج یہاں اظہار کر دوں۔ جب غوث اعظم کی وہ مسجد شریف بنانے لگے تو حضور غوث اعظم کا یہی منبر شریف، جس منبر شریف پر رونق افروز ہو کر غوث اعظم تقریر فرماتے تھے، ابھی میں 11 تاریخ کو بغداد شریف میں تھا تو وہاں کے مجھے علماء نے بتایا کہ صدام حسین نے اس منبر شریف کو توڑ دیا اور منبر توڑ کر وہاں پر ایک دوسرا منبر لگا دیا۔ اس وقت وہاں کے تمام اکابرین علماء نے کہا کہ صدام نے غوث اعظم کا منبر شریف توڑا ہے، اب اس کی حکومت عراق پر نہیں رہ سکتی۔
اور اس کے بعد ان کا زوال شروع ہو گیا. اے لوگو، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم اس منبر پر رونق افروز ہیں، تقریر کر رہے ہیں. بغداد مقدس سے کئی ہزار میل کی دوری کے فاصلے پر ہندوستان کے راجا، مسلمانوں کے خواجہ حضرت سیدنا خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ غزنی کے پہاڑ میں عبادت فرما رہے ہیں. حضرت غوث اعظم غزنی کے پہاڑ سے کئی ہزار میل کی دوری کے فاصلے پر بغداد کے میدان میں تقریر کر رہے ہیں. تقریر کرتے کرتے غوث اعظم کی مقدس زبان سے نکلا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ. حضرت خواجہ غریب نواز غزنی کے پہاڑ میں سن رہے ہیں اور وہیں سے جواب دے رہے ہیں، لا بل عینی و راسی، نہیں بلکہ میرے سر پر اور میری آنکھوں پر. میں سوچنے لگا، یا اللہ، کیا خواجہ غریب نواز نے غزنی کے پہاڑ میں بغداد ٹی وی چینل لگا رکھا تھا؟ کیا خواجہ غریب نواز غزنی کے پہاڑ میں بغداد ٹی وی چینل پر تقریر سن رہے تھے؟ یا خواجہ غریب نواز نے غزنی کے پہاڑ میں بغداد ریڈیو اسٹیشن لگا رکھا تھا، بغداد ریڈیو اسٹیشن سے تقریر سن رہے تھے؟ یا خواجہ غریب نواز نے غزنی کے پہاڑ میں سیٹلائٹ لگا رکھا تھا، سیٹلائٹ سے تقریر سن رہے تھے؟ یا خواجہ غریب نواز نے غزنی کے پہاڑ میں وائرلیس لگا رکھا تھا، وائرلیس پہ تقریر سن رہے تھے؟ یا خواجہ غریب نواز نے غزنی کے پہاڑ میں ٹیلی فون لگا رکھا تھا، ٹیلی فون پہ تقریر سن رہے ہیں؟ یا خواجہ غریب نواز کے ہاتھ میں غزنی کے پہاڑ میں موبائل تھا، موبائل پہ تقریر سن رہے تھے؟ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ دور تھا جب نہ موبائل تھا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ ریڈیائی لہریں تھی، نہ ریڈیو اسٹیشن تھا، نہ سیٹلائٹ تھا، نہ موبائل تھا، نہ وائرلیس تھا، نہ ٹی وی چینل تھا. تو غوث اعظم کی آواز غزنی کے پہاڑ میں کیسے پہنچ رہی ہے؟ کئی ہزار میل کی دوری کے فاصلے پر بغداد سے غزنی کے پہاڑ میں غوث اعظم کی آواز کیسے پہنچ رہی تھی؟ اے لوگوں، میں یہی تو کہنا چاہتا تھا کہ غوث اعظم کی زبان کا تعلق صرف روح سے نہیں تھا. خدا کی قسم، غوث اعظم کی زبان کا تعلق مصطفیٰ کی روحانیت سے ہو گیا ہے. غوث اعظم کی زبان کا تعلق مصطفیٰ کی روحانیت سے ہو گیا ہے. بیٹھے ہیں بغداد میں، آواز پہنچ رہی ہے غزنی کے پہاڑ میں. اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ کے کان کا تعلق صرف روح سے نہیں تھا. خدا کی قسم، خواجہ کے کان کا تعلق مصطفیٰ کی روحانیت سے ہو گیا ہے. بیٹھے ہیں غزنی کے پہاڑ میں، آواز سن رہے ہیں بغداد کے میدان کی. اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب روح کا تعلق روحانیت سے ہو جاتا ہے تو انسان بیٹھتا یہاں ہے، دیکھتا کہاں کہاں ہے. اے لوگوں، تم بھی اپنی روح کا تعلق روحانیت سے کر لو، اور جب تمہاری روح کا تعلق روحانیت سے ہو جائے گا تو بیٹھو گے یہاں، دیکھو گے کہاں کہاں. جب روح کی بات آئی تو مجھے حضرت خواجہ یاد آ گیا. روح انسان کے جسم پر اپنا کیسا اثر ڈالتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہم شکم مادر میں آئے، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، 4 مہینے گزرے، 4.5 مہینے گزرے، 4.25 مہینے گزر گئے. پاؤں بن گیا مگر ہلتا نہیں ہے، ہاتھ بن گیا مگر ڈولتا نہیں ہے، زبان بن گئی مگر بولتی نہیں ہے، کان بن گیا مگر سنتا نہیں ہے، آنکھ بن گئی مگر دیکھتی نہیں ہے. 5واں مہینہ آ گیا، جیسے ہی 5واں مہینہ آیا روح آ گئی، پاؤں ہلنے لگا، ہاتھ ڈولنے لگا، دل دھڑکنے لگا، زبان بولنے لگی، آنکھ دیکھنے لگی، بچہ ہلنے لگا. یہ روح کا کمال. روح آ گئی
دل اپنا کام کر رہا ہے، کان اپنا کام کر رہا ہے، آنکھ اپنا کام کر رہی ہے۔ اے لوگوں، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آنکھ کی پتلی خود سے نہیں دیکھا کرتی ہے، آنکھ کی پتلی کے پیچھے سے روح جھانکا کرتی ہے۔ کان کا پردہ خود سے نہیں سنا کرتا ہے، کان کے پردے کے پیچھے سے روح سنا کرتی ہے۔ پاؤں خود نہیں چلا کرتا ہے، پاؤں کے پیچھے سے روح چلا کرتی ہے۔ ہاتھ خود سے نہیں ڈولا کرتا ہے، ہاتھ کے پیچھے سے روح ڈولا کرتی ہے۔ زبان خود سے نہیں بولا کرتی ہے، زبان کے پیچھے سے روح بولا کرتی ہے۔ روح آ گئی، زبان بولنے لگی، روح آ گئی، پاؤں چلنے لگا، روح آ گئی، ہاتھ ڈولنے لگا، روح آ گئی، دل دھڑکنے لگا، روح آ گئی، کان اپنا کام کر رہا ہے، ناک اپنا کام کر رہی ہے، ہاتھ اپنا کام کر رہا ہے۔ اے لوگوں، بچہ پلا بڑھا جوان ہوا، روح نکل گئی، پاؤں موجود ہے مگر بیکار ہے، روح نکل گئی، ہاتھ موجود ہے مگر بیکار ہے، روح نکل گئی، آنکھ موجود ہے مگر بیکار ہے، روح نکل گئی، زبان موجود ہے مگر بیکار ہے، روح نکل گئی، پاؤں موجود ہے مگر بیکار ہے، روح نکل گئی، انسان موجود ہے مگر بیکار ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب اسی روح کا تعلق روحانیت سے ہو جاتا ہے تو روح نکل جائے تو نکل جائے، پاؤں چلتا رہ جائے، روح چلی جائے تو چلی جائے، ہاتھ ڈولتا رہ جائے، روح نکل جائے تو نکل جائے، کان سنتا رہ جائے، آنکھ دیکھتی رہ جائے۔ جب اسی روح کا تعلق روحانیت سے ہو جاتا ہے تو روح چلی جائے تو چلی جائے، آنکھ دیکھتی رہ جائے، کان سنتا رہ جائے۔ جب روحانیت کی بات آ گئی تو اگر مولانا اسلم القادری صاحب اجازت دیں تو حضرت صابر کلیری مجھے یاد آ گئے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک مختصر سا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ جب روحانیت کی بات آ گئی تو مجھے حضرت صابر کلیری یاد آ گئے۔ حضرت صابر کلیری سے کسی نے ایک سوال کیا تھا، آپ کے ایک خلیفہ، آپ کے مرید شمس الحق پانی پتی نے آپ سے ایک سوال کیا کہ حضور، روح کا جلوہ کیسا ہوتا ہے اور روحانیت کا جلوہ کیسا ہوتا ہے؟ حضرت صابر کلیری نے آنکھ بند کی، دل پر نگاہ ڈالی، پہچان لیا، فرمایا بیٹا کیا سوال ہے تمہارا؟ کہا حضور، روح کا جلوہ کیسا ہوتا ہے اور روحانیت کا جلوہ کیسا ہوتا ہے؟ تو حضرت صابر کلیری نے فرمایا کہ بیٹا سوال میں محفوظ کر رہا ہوں، جواب بعد میں دوں گا۔ کیا حضرت صابر کو جواب دینا نہیں آتا تھا؟ وہ جواب دینا جانتے ہیں۔ اب حضرت صابر کلیری نے ایک وصیت لکھوائی، فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو نہلا کر دھلا کر کفن پہنا کر ملبوس کر کے جنازہ تیار کر کے رکھ دینا، خبردار میری نماز جنازہ کوئی نہ پڑھائے۔ ایک گھڑ سوار آئے گا، وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ آپ کا وصال ہو گیا، آپ کے جنازے شریف کو نہلا کر دھلا کر کفن پہنا کر ملبوس کر کے جنازہ تیار کر کے رکھ دیا گیا میدان میں۔ اب کس کی ہمت جو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا ہو جائے؟ اکابرین علماء موجود ہیں، آپ کے خلفاء تلامذہ موجود ہیں، مگر مصلی امامت خالی پڑا ہوا ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، بہت دیر ہو گئی، کوئی گھڑ سوار نہیں آیا ہے۔ بہت دیر کے بعد بہت دور ایک دھول اڑتی ہوئی نظر آئی، ٹکٹکی باندھ کر دیکھا، کہا دیکھو سامنے ایک دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور قریب آیا، کہا دیکھو ایک گھوڑا نظر آ رہا ہے، اور قریب آیا، کہا دیکھو گھوڑ سوار بھی نظر آ رہا ہے، اور قریب آیا، کہا دیکھو گھوڑ سوار کے چہرے پر تو نقاب پڑا ہوا ہے۔ حضرت صابر نے فرمایا تھا ایک نقاب پوش آئے گا، وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا، تم میں سے کوئی میری نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ گھوڑا اور قریب آیا،
گہوارے کے قریب گھوڑا روک دیا، گھوڑے سے اترے، مصلی پر کھڑے ہو گئے، کہا صفیں درست کیجئے، صفیں سیدھی کیجئے، اللہ اکبر کہہ کر نماز جنازہ پڑھا دی۔ دعائے مغفرت بھی ہو گئی۔ دعائے مغفرت کے بعد ایک جشن لگائی، گھوڑے پر سوار ہو گئے، گھوڑے کے ایڑ لگائی۔ گھوڑا آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ پھر آپ کا یہی مرید و خلیفہ شمس الحق پانی پتی آگے بڑھ گئے، گھوڑے کی لگام پکڑ لی، کہا آپ ہیں کون؟ آپ اپنے چہرے سے نقاب پلٹ کر اپنا چہرہ دکھلائیے، آپ ہیں کون؟ کہا تمہیں نماز جنازہ پڑھنا تھی، تم نے نماز جنازہ پڑھ لی، چہرہ دیکھ کر کیا کرو گے؟ کہا آپ ہیں کون؟ آپ اپنا نام بتلائیے۔ کہا تمہیں نماز جنازہ پڑھنا تھی، نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ کہا حضور کل جب مورخ تاریخ لکھنے کے لیے بیٹھے گا تو تاریخ اندھیرے میں رہ جائے گی، تاریخ کو اندھیرے سے بچانے کے لیے میں آپ کا نام پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے چہرے سے نقاب پلٹ کر میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت صابر کلیری گھوڑے پر بیٹھے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے فرمایا اے شمس الحق، تو نے ہی تو مجھ سے سوال کیا تھا کہ روح کا جلوہ کسے کیسا ہوتا ہے اور روحانیت کا جلوہ کیسا ہوتا ہے، تو میں نے آج ہی کے دن کے لیے تیرے سوال کو محفوظ کر لیا تھا۔ اے شمس الحق آج میں تیرے سوال کا جواب دے رہا ہوں، دیکھ جسے تو گہوارے میں لیٹا دیکھ رہا ہے یہ روح کا جلوہ ہے، اور جسے تو گھوڑے پر بیٹھا دیکھ رہا ہے یہ روحانیت کا جلوہ ہے۔ نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، حضور توصیف ملت۔ فرمایا جو گہوارے میں لیٹا ہے یہ روح کا جلوہ ہے، اور جو گھوڑے پہ بیٹھا ہے یہ روحانیت کا جلوہ ہے۔ اسے فنا کہتے ہیں، اسے بقا کہتے ہیں، یہ روح کا جلوہ ہے، یہ روحانیت کا جلوہ ہے۔ لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب روحانیت کی بات آ گئی تو مجھے حضور مفتی اعظم ہند یاد آ گئے۔ میرے پیر تمہارے پیر، پیروں کے پیر حضور مفتی اعظم ہند مجھے یاد آ گیا۔ حضور مفتی اعظم ہند کا وصال ہو گیا۔ حضور مفتی اعظم ہند کے وصال کے 3 دن کے بعد آپ کے جنازے کو، آپ کی میت کو تختہ غسل پر لٹایا گیا کہ آپ کی میت شریف کا غسل ہونا ہے۔ آپ نے کسی میت کا غسل ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے؟ جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی جاتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی اعظم کی میت شریف کا غسل ہو رہا ہے، چادر پڑی ہوئی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے ایک وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ کوئی سید پڑھائے، اور پھر فرمایا کہ میرے جنازے کے غسل کا پانی کوئی سید اپنے مقدس ہاتھوں سے ڈالے۔ مفتی اعظم کے جنازے کا غسل ہو رہا ہے، اکابرین علماء موجود ہیں، 15 اکابرین علماء غسل کے وقت موجود ہیں، اور خاندان کے تمام خرد و کلا غسل کے وقت موجود ہیں۔ ایک چادر پڑی ہوئی ہے، سید صاحب پانی ڈال رہے ہیں، مفتی اعظم کے جنازے کا غسل ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی بھول ہو گئی، تھوڑی سی چوک ہو گئی، تھوڑی سی غلطی ہو گئی، چادر جنازے سے کھسک گئی۔ جیسے ہی چادر جنازے سے کھسکی، مفتی اعظم نے ہاتھ بڑھایا، چادر پکڑی، ستر پوشی فرما دی۔ اے لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو تختہ غسل پر لیٹا ہے یہ روح کا جلوہ ہے، اور جو ہاتھ بڑھا کر چادر پکڑ رہا ہے یہ روحانیت کا جلوہ ہے۔ جو تختہ غسل پر لیٹا ہے، جس کا غسل ہو رہا ہے یہ روح کا جلوہ ہے، اور جو ہاتھ بڑھا کر چادر پکڑ رہا ہے یہ روحانیت کا جلوہ ہے۔ لوگوں
روح کا جلوہ اور ہوتا ہے، روحانیت کا جلوہ اور ہوتا ہے۔ اب ان چپڑ قناتیوں کو آپ دیکھیں، ان تولچیوں کو آپ دیکھیں، ان انگریزوں کے دلالوں کو آپ دیکھیں، ان انگریزوں کے ایجنٹوں کو آپ دیکھیں، ان وہابیوں کو دیکھو، ان دیوبندیوں کو دیکھو، ان بدعقیدہ لوگوں کو دیکھو، جو باطل ہے روح والوں کے لیے کہنا چاہیے تھی وہی باطل انہوں نے روحانیت والوں پر بھی فٹ کر دی، وہی بات انہوں نے ولیوں پر بھی فٹ کر دی، وہی بات انہوں نے نبیوں پر بھی فٹ کر دی۔ نہیں چلے گی۔ روح والے کا مقام اور ہوتا ہے، روحانیت والے کا مقام اور ہوتا ہے، ولی کا مقام اور ہوتا ہے، نبی کا مقام اور ہوتا ہے۔ جو بات آپ کو روح والوں کے لیے کہنا چاہیے تھی وہی بات آپ نے روحانیت والوں پر بھی فٹ کر دی، وہی بات آپ نے ولیوں پر بھی فٹ کر دی، وہی بات آپ نے نبیوں پر بھی فٹ کر دی۔ نہیں چلے گی۔ روح کا مقام اور ہوتا ہے، روحانیت کا مقام اور ہوتا ہے۔ بات میری کہاں سے کہاں نکلتی چلی گئی۔ اسی لیے آج میں نے نہ کوئی خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھوں گا سمجھ میں تو آئے گی نہیں ان کے، اور ہمارا ٹائم چلا جائے گا بولنے کا۔ تو چونکہ مولانا ابوالحقانی صاحب سے میں بڑا دھوسیایا رہتا کہ ان کی تقریر ہونا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بغیر کسی تمہید کے اپنی تقریر کا آغاز کروں، اس لیے میں نے آج بغیر کسی تمہید کے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ مگر یہ لوگوں، یہ علاقہ جو ہے، یہ علاقہ سیتا مڑھی کا علاقہ ہے، باڑہ لاہوری ایسی میں ہے، مرغیا چک یہیں پر ہے جی، محسول چوک بھی یہیں پر ہے، آزاد چوک بھی یہیں پر ہے۔ ہم کسی چوکڑی والے سے دبتے نہیں ہیں۔ حق وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آواز ہم نے اٹھتی ہوئی سنی کہ مسلک تو 4 تھے، یہ 5واں مسلک کہاں سے آ گیا؟ لوگ کہتے ہیں نا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس غیر منقسم ہندوستان میں سب سے پہلے اگر کسی نے یہ جملہ بولا تھا کہ مسلک تو 4 تھے، 5واں مسلک کہاں سے آ گیا، وہ کون تھے جانتے ہو؟ وہ غیر مقلد تھے جو کسی مسلک کے مقلد نہیں۔ انہوں نے کہا مسلک 4 تھے، تو انہوں نے یہ کیوں کہا مسلک 4 تھے، یہ 5واں مسلک کہاں سے آ گیا؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ تو کسی مسلک کے مقلد نہیں ہیں، آپ کسی مسلک کے ماننے والے نہیں ہیں، تو آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ اس لیے بول رہے ہیں کہ مسلمانوں میں کنٹروورسی ہو جائے، مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے، اس لیے انہوں نے کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے ایک جملہ بولا کہ مسلک تو 4 تھے، یہ 5واں مسلک کہاں سے آ گیا؟ اے لوگوں، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں غیر مقلدین کی بولی کو تقویت پہنچانے کے لیے ایک دلی کا نوجوان، اس نے بھی کہا تھا مسلک 4 تھے، یہ 5واں مسلک کہاں سے آ گیا؟ آپ کون سی بولی بول رہے ہیں؟ تو صاف طور سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حسد کی بولی بول رہے ہو۔ حسد مت کرو، بریلی سے حسد مت کرو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلک کا معنی ہے راستہ، مسلک اعلی حضرت کیا مطلب؟ اعلی حضرت کا راستہ۔ تو اعلی حضرت کا کون سا راستہ؟ کہ اعلی حضرت نے آپ کو سیتا مڑھی سے پرساد سے وایا مظفرپور بریلی کا راستہ دکھا دیا، کہ اعلیٰ حضرت نے آپ کو سیتا مڑھی سے وایا گیا بریلی کا راستہ دکھا دیا، یا اعلیٰ حضرت نے آپ کو سیتا مڑھی سے وایا پٹنہ بریلی کا راستہ دکھا دیا، یا وایا لکھنؤ بریلی کا راستہ دکھا دیا۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اعلیٰ حضرت نے سیتا مڑھی سے وایا مظفرپور بریلی کا راستہ نہیں دکھایا، وایا گیا بریلی کا راستہ نہیں دکھایا، وایا پٹنہ بریلی کا راستہ نہیں دکھایا۔ احمد رضا کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے وایا دیوا کچھوچا مدینے کا راستہ دکھایا ہے۔ احمد رضا کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے وایا منیر پنڈوا مدینے کا راستہ دکھایا ہے۔ احمد رضا کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے وایا اجمیر و بغداد
مدینے کا راستہ دکھایا ہے۔ عشق رسالت کا پیغام دے کر معاشرے کی اصلاح کرنے والے کا نام ہے احمد رضا۔ لوگوں، احمد رضا سے حسد مت کرنا، حسد بہت بری بلا ہے، بہت بڑا سویٹ پوائزن ہے۔ جب حسد کی بات آ گئی تو مجھے اعلیٰ حضرت یاد آ گئی۔ مولانا اسلم القادری صاحب، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مقام یہ تھا کہ وہ ساری زندگی سوالوں کے جوابات ہی دیتے رہے ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے سوالوں کا جواب دیا ہے، ادھر والے کا بھی جواب دیا، ادھر والے کا بھی جواب دیا۔ ایک سوال اعلیٰ حضرت سے ایسے وقت میں آیا کہ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے مکان سے عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد شریف تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے گھر سے وضو کر کے آتے اور مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے، اور جب ملنے والوں کی کثرت ہوتی تو گھر سے پانی اپنے ساتھ لے کر آتے اور مسجد کے وضو خانے میں بیٹھ کر وضو فرماتے اور لوگوں کے سوالوں کا جواب بھی دیتے رہتے۔ جب وقت کم ہوتا، آپ کے ہاتھ پانی کا لوٹا ہے، آپ کے کسی مرید نے، کسی معتقد نے چاہا کہ آپ کے ہاتھ سے وہ پانی کا لوٹا لے لے، فرمایا نہیں، آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا، فرمایا یہ وضو کا پانی ہے، اس کو میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر مسجد تک لے جاؤں گا۔ اب میں آخنا چاہتا ہوں، ہاتھ پانی کا لوٹا ہے، آپ کے خلفاء ساتھ میں ہیں، تلامذہ ساتھ میں ہیں، آپ کے معاصرین علماء ساتھ میں ہیں، آپ کے معتقدین و محبین و متعلقین و معاصرین ہیں، ایسے عالم میں اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پانی کا لوٹا ہے، مسجد شریف جا رہے ہیں، ایسے عالم میں ایک رکشہ رکی، اس رکشہ سے گجرات کے 2 آدمی اترے، موقع غنیمت جانا، اعلیٰ حضرت کو سلام کیا، دست بوسی کی، اور موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اعلیٰ حضرت سے ایک سوال کر دیا۔ سوال کیا کہا حضور ہمارے یہاں ایک عالم صاحب تشریف لائے تھے، اور اس عالم محترم نے تقریر میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صادق حق و صداقت کی بنیاد پر عالم میں گردش کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان قریب میری امت، میرا کلمہ پڑھنے والے، مجھے رسول ماننے والے، میرے قرآن کی تلاوت کرنے والے، میرے اسلام کا اجزیہ کرنے والے، مجھے نبی ماننے والے، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں الا واحدہ، تو طریق امتی کلہم فی النار الا واحدہ۔ ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں ایک کے سوا۔ کہا حضور ہمیں بتایا جائے وہ 72 فرقے کون سے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جانے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے یہ سوال ہوا، اعلیٰ حضرت نے چلتے چلتے اتنا مختصر جواب دیا تھا، جی چاہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا وہ جواب آج میں سیتامڑھی کی عوام کے نام پیش کرتا چلوں۔ سوال ہوا وہ 72 فرقے کون سے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جانے والا ہے۔ سوال ہوا اتنا لمبا، فرمایا حسد۔ اتنا مختصر جواب۔ سوال کیا تھا؟ وہ 72 فرقے کون سے ہیں جو جہنمی ہیں، وہ ایک کون ہے جو جنتی ہے۔ فرمایا حسد۔ کیا مطلب؟ فرمایا ہے سین دال حسد۔ فرمایا حسد کے نمبر ہیں 72۔ اب علماء سے آپ پوچھئے کہ حسد کے نمبر 72 کیسے ہیں، تو علماء بتائیں گے ہے کہ 8، سین کے 60 68، دال کے 4 72۔ فرمایا حسد کے نمبر 72۔ فرمایا جو رسول اللہ کی شان بیان کرنے سے حسد کرنے والے ہیں، جو رسول اللہ کا میلاد بیان کرنے سے حسد کرنے والے ہیں، جو رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے سے حسد کرنے والے ہیں، جو رسول اللہ کا اقتدار و اختیارات نبوت بیان کرنے سے حسد کرنے والے ہیں۔ فرمایا جو رسول اللہ کی شان بیان کرنے سے حسد کرنے والے ہیں وہ سب جہنم میں جانے والے ہیں، اور جو رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ جنت میں جانے والے ہیں۔
فرمایا جو رسول اللہ کی شان بیان کرنے سے حسد کرنے والے ہیں وہ سب جہنم میں جانے والے ہیں، اور جو رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ جنت پہ جانے والے ہیں۔ اے لوگوں، اعلیٰ حضرت نے ایک معیار دے دیا ہے، ایک کسوٹی دے دی ہے اعلیٰ حضرت کے دیے ہوئے اس معیار پر اب آپ اپنا عقیدہ دیکھ لیجئے۔ اعلیٰ حضرت کی اس کسوٹی پر اب آپ اپنا عقیدہ دیکھ لیجئے کہ آپ کا عقیدہ کیا بولتا ہے۔ اگر تم رسول اللہ کی شان بیان کرنے سے حسد کرنے والے ہو تو یقین جانو کہ تم جہنم میں جانے والے ہو، اور اگر تم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو یقین جانو کہ تم جنت میں جانے والے ہو۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے ایک لفظ میں ایک عقیدہ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دیے ہوئے اس معیار پر آپ اپنا عقیدہ دیکھ لیجئے کہ آپ کا عقیدہ کیا بولتا ہے۔ میں لوگوں، اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ سب کو مسلک حق، مذہب مہذب، مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے، اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔